ایک شخص کے 3-4 بچے تھے لڑکے. تو باپ جو ہے بہت بیمار تھا. تو اس کے چھوٹے بیٹے نے اپنے بڑے بیٹوں کے ساتھ یہ ڈیل کری کہ یا تو تم ساری جائیداد رکھ لو یا پھر باپ کو رکھ لو، ساری جائیداد میں رکھوں گا، یا ساری جائیداد آپ رکھ لو اور باپ جو ہے میرے جو والد ہیں وہ میرے پاس رہیں گے. یہ سن کے اس کے بھائی بڑے خوش ہوئے کہ بھئی کتنا بیوقوف ہے، جائیداد ہمیں دے رہا ہے اور باپ کو جو ہے خود رکھ لے گا. تو اس سے بڑھیا ڈیل کیا ہے کہ باپ کو تو رکھ لے، جائیداد ہم لے لیں گے. انہوں نے یہ طے کر لیا، لہٰذا وہ باپ کو اپنے ساتھ لے آیا. تو بہت غریبی تھی اس کے گھر میں بھی. اس نے سب کچھ اپنے باپ کے اوپر خرچ کر دیا اس کی بیماری میں، یعنی باپ بیمار تھا اس کا، بیماری میں، پریشانی میں، یہاں تک کہ اس کے گھر میں فاقے ہو گئے. تو کچھ دن بعد اس کے والد صاحب کا جو ہے انتقال ہو گیا. تو انتقال ہو گیا اور گھر میں غریبی غربت تو اس کے چل ہی رہی تھی. 2-3 دن سے ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا. تو ایک دن جب وہ رات کو سویا تو اسے خواب دکھا کہ فلاں درخت کے نیچے 1000 درہم دبے ہوئے ہیں، جا کے تو انہیں نکال کے لیا. تو اس نے خواب میں، جس نے اسے بتایا تھا اس سے پوچھا کہ خواب میں کہ بھئی اس پیسوں کے اندر، ان درہم کے اندر جو ہے برکت بھی ہے یا نہیں. تو جس نے اس کو بتایا تھا اس نے کہا کہ نہیں، ان کے اندر برکت نہیں ہے. تو جیسے صبح اٹھا وہ، اس نے اپنی بیوی کے سامنے اس کا ذکر کیا. تو بیوی کہنے لگی چلو آپ لے آتے ہی ان پیسوں کو، بھلے ہی برکت نہ تھی پر کچھ دن تو گزارا ہو ہی جاتا. تو وہ نہیں لایا. پھر اگلے دن سویا، اگلے دن خواب دکھا کہ فلاں درخت کے نیچے 10 درہم رکھے ہیں، دبے ہوئے ہیں. وہاں سے کھود کے ان کو نکال کے لیا. اس نے پھر وہی سوال کہ بھئی برکت ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، برکت تو نہیں ہے. تو اس نے پھر اپنی بیوی سے ذکر کیا صبح کو اٹھ کے. تو اس نے کہا کہ بھئی تو لیا، کچھ تو خرچہ چلے گئی، جب تو سوتے اب تو 10 ہی رہ گئے. اس نے منع کر دیا کہ نہیں، ابھی میں نہیں لے کے آنے کا. جب بنا برکت کی چیز اپنے گھر میں کیوں لاؤں. پھر سویا، پھر رات کو خواب آیا، وہی درخت، وہی آدمی. اس آدمی نے یہ کہا کہ بھئی اس درخت کے نیچے 1 درہم ہے، اس کو کھود کے نکال کے لے جاؤ. تو اس نے سوال کیا کہ بھئی اس میں برکت ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا ہاں اس میں برکت ہے. تو وہ صبح اٹھا، اپنی بیوی سے بتایا. تو اس نے کہا اب تو برکت بھی ہے. اس کی بیوی نے، اب تو لے آؤ. تو پھر وہ جہاں وہ درخت دکھا تھا اس جگہ کا اس کو معلوم تھا. وہاں پہ گیا، اس نے کھودا تو اس کے نیچے سے 1 درہم نکلا. اس درہم کو وہ گھر لے آیا. اس کی بیوی نے کہا کہ بھئی اس درہم کا کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، کافی دن سے ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے. وہ بازار گیا. بازار میں جب گیا تو وہاں پہ اسے مچھلی دکھی. اس نے ایک مچھلی خرید لی. مچھلی خرید کر گھر لے آیا اور اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ تم اس کو کاٹ پیٹ کے تیار کرو، اتنے میں کچھ اور کھانے کے لیے سامان لے کے آتا ہوں. تو وہ بازار چلا گیا. اس کی بیگم نے جیسے اس مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے 2 لال نکلے. لال مطلب دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہوتا ہے، لال کلر کا، اسے لال کہتے ہیں. تو نکال کے اس نے ایک سائیڈ میں رکھ لیے. اور جب اس کا شوہر آیا تو بیوی نے کہا کہ دیکھنا اس کے اندر سے یہ چیزیں نکلی ہیں. تو وہ بڑا چمکدار تھا. اس نے اس میں سے ایک لیا اور سونار کے پاس گیا. سونار کو دکھایا تو سونار بھی اس وقت کا ایماندار تھا. ایسا نہیں کہ آج کے ٹائم کے فراڈ میں بھئی یہ کیا لے رہا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. اس نے صحیح بات بتا دی کہ دیکھ بھئی
اگر میں اس کی پوری قیمت دینا چاہوں تو میں اپنی پوری دکان کا ساز و سامان بھی دے دوں تب بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کہ اس نے پھر یہ بتایا کہ تم اس کو بادشاہ کے پاس لے کے جا، وہ ہی اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کو دکھایا کہ حضور میرے پاس یہ چیزیں ہیں، ایک پتھر ہے یہ ہیرا، آپ مجھے اس کی قیمت دے دو گے کیا؟ بادشاہ نے اپنے سناروں کو وہ دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ قیمت تو اس کی اتنی ہے کہ اگر تمہاری پوری سلطنت بھی دے دیں تو بھی نہیں ادا ہونے کی، اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ میں تو تجھے اس کے بدلے میں 90 کھچر کے برابر سونا دے سکتا ہوں، جتنا وزن 90 کھچروں میں ہوگا اتنا دے دوں گا۔ تو اسے بڑی خوشی ہوئی تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے دے دو۔ وہ لے کے آ گیا تو بیوی بڑی خوش ہوئی، دیکھا کہ برکتی پیسے میں کتنی طاقت ہے۔ تو گھر کے حالات سدھر گئے، مال بھی بہت دے دیا اللہ پاک نے، اور ایک ہیرا ایکسٹرا بھی گھر کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ کی محفل میں ایک دن یہ ذکر چلنے لگا کہ اگر یہ ایسے ہیرے دنیا کے اندر 2 ہی ہے، اگر اس کے ساتھ کا جوڑی دار ہیرا اس کے ساتھ سجا دیا جائے تو آپ کے محل میں جو ہے 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ کہاں ملے گا؟ کہ بادشاہ سلامت، آپ اسی شخص کو بلائیے جس کے پاس سے آپ کو یہ والا ہیرا ملا ہے۔ بادشاہ نے اسے فوراً بلایا۔ تو بادشاہ نے جیسے اسے بلایا تو پوچھنے لگے بھئی یہ ہیرا ایک اور ہوگا، تیرے پاس ہے کیا وہ والا؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ تو پھر یوں کہا کہ بتا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہنے لگا جتنے پہلے دیے تھے اتنے کھچر تو پہلے ہی، اور 90 کھچر اور زیادہ لوں گا میں۔ کہ ٹھیک ہے دیے۔ تو جب وہ لے کے چل دیا، آ گیا، بادشاہ نے دے دیے، تو اب اس وقت کا وہ سب سے امیر آدمی بن چکا تھا۔ تو یہ صلہ کس چیز سے ملا؟ ایک تو اس نے اپنی روزی کے اندر برکت تلاش کری، اور دوسرا اس نے اپنے باپ کی خدمت کری۔ چند گج زمین کے اوپر اس نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا، باپ کو لیا اور جائیداد چھوڑ دی۔ تو ذرا سی چیز کو چھوڑنے پہ اللہ نے اسے اتنی ساری برکت دے دی اس کے کاروبار میں۔ کاروبار بھی کچھ نہیں کرا، ایسے ہی غیب سے دے دیا کہ ہم تمہیں وہاں سے دیں گے۔ اللہ پاک میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ اسے خواب میں 100 درہم جو ہے دکھے تھے، لیکن وہ نہیں لایا، کس وجہ سے؟ کہ برکت نہیں ہے۔ 1 درہم میں انہوں نے برکت تلاش کری، برکتی پیسہ تھا، تو 1 درہم سے کروڑوں درہم اس کے بن گئے، اور باپ کی خدمت کا صلہ تھا یہ سارا۔ لیکن یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باپ کی خدمت کا صلہ اللہ پاک نے اسے دنیا میں دے دیا، یہ تو چھوٹا سا انعام ہے، اس کی برکت، بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ اگر جو بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے اسے دنیا کے اندر دکھا دیں، پہلی بات تو دنیا کے اندر آنے کا نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تم سبحان اللہ پڑھتے ہو نا، اگر تم اس کا اجر دنیا کے اندر لینا چاہو تو دنیا اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ اس کا اجر اس کے اندر آ جائے۔ اور وہ تو باپ ہے۔ باپ جو ہے جنت کا دروازہ، اس لیے تو کہا کہ اس کی خدمت کر کے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اور ماں باپ کو ناراض کر دیا تو اللہ بھی ناراض رہے گا، چاہے کتنے ہی عمل کر لے آدمی۔ اس لیے باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں کا تو باپ سے بھی بڑا ہے، لیکن باپ کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ 3 حصے ماں کے، 1 حصہ باپ کا۔ جنت میں آدمی جب ہی جائے گا جب دروازہ کھلے گا، تو باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔